بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں جانیں گے ابو جہل بدبخت کے انجام کے بارے میں کہ کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابو جہل کا خاتمہ کیا، تو ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں میدان بدر میں کھڑا تھا کہ انصار کے دو چھوٹے کم عمر لڑکے میرے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے، چچا جان ابو جہل کون ہے اور وہ کہاں ملے گا؟ یہ دونوں بچے معاذ بن عمر اور معوذ بن افرا تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں بچوں سے کہا، تم دونوں ابو جہل کا پتہ کیوں پوچھتے ہو؟ تو ان دونوں بچوں نے جواب دیا کہ ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل بدبخت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ گویا وہ بچے کہہ رہے تھے، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابو جہل بدبخت گالیاں دیتا ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اور قسم کھائی ہے کہ اس بدبخت کو قتل کر کے ہی دم لیں گے، یا اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں بچوں سے کہا کہ ابو جہل کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ کافروں کے لشکر کا سردار ہے، اس کو قتل کرنا آسان نہیں ہے، اس کے ارد گرد فوج کا دستہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے ابو جہل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بچوں وہ ہے ابو جہل جو لشکر کے بیچ گھوڑے پر سوار ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے انگلی کا اشارہ کیا، میری نگاہ وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں بچے ابو جہل کے گھوڑے کے پاس موجود تھے۔ بچے چھوٹے تھے اس لیے ان کا ہاتھ ابو جہل تک پہنچنا مشکل تھا، اس لیے بچوں نے سب سے پہلے اپنی تلواروں کا وار گھوڑے کی ٹانگ پر کیا اور گھوڑا چلاتا ہوا زمین پر گر پڑا اور ابو جہل بدبخت بھی زمین پر گر پڑا۔ دونوں بچوں نے بڑی تیزی سے اپنی ننھی ننھی تلواروں سے ابو جہل کے سر پر حملہ کر دیا، جس سے ابو جہل خاک و خون میں تڑپنے لگا اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پر ابو جہل کے لڑکے نے وار کیا، جس سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہاتھ کٹ کر لٹکنے لگا، جس سے جنگ کرنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار دوسرے ہاتھ میں لے لی اور جنگ کرتے رہے۔ اللہ اللہ کیا جذبہ تھا، لٹکتا ہوا بازو رکاوٹ بن رہا تھا، پاؤں کے نیچے رکھا اور توڑ کر پھینک دیا۔ اس ننھے مجاہد کی اس ادا کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا کٹا ہوا بازو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے کر حاضر ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس پر لگایا تو کٹا ہوا بازو کاندھے کے ساتھ جڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دو ننھے عاشقوں اور مجاہدوں یعنی حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما پر ہمیشہ ہمیشہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے وسیلے سے پوری امت پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی اللہ تعالیٰ کے محبوب دان غیوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان بدر میں جنگ سے پہلے اس جگہ کا معائنہ کرنے کے لیے چند صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لے گئے کہ جنگ کی تیاری مکمل کر لی جائے۔ بدر کے میدان میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے ہی لکیر کھینچی اور فرمایا، کل جب جنگ شروع ہوگی تو میری امت کا فرعون ابو جہل اس جگہ مرا ملے گا اور امیہ بن خلف اس جگہ مرا پڑا ہوگا۔ اسی طرح بہت سے کافروں کے سرداروں کے بارے میں فرمایا کہ فلاں اس جگہ پر فلاں اس جگہ پر مرا پڑا ہوگا۔ ایک دن پہلے ہی ان کے موت کی خبر دے دی، ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ، ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، وہ کفار حدود سے ذرا آگے پیچھے نہ تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں نشاندہی فرمائی تھی۔ اے ایمان والو، جنگ دنیا میں بے شمار ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی، مگر کسی بادشاہ یا لشکر کے سپہ سالار نے جنگ سے پہلے کامیابی کامرانی کی بشارت نہیں دی، نہ ہی یہ بتا سکا کہ فلاں دشمن اس جگہ پر قتل کیا جائے گا اور مرا ملے گا۔ یہ شان صرف اور صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے کہ جنگ بعد میں یعنی کل ہوگی اور فتح و کامیابی کا مژدہ پہلے سنا دیا، اور کون سا دشمن کس جگہ پر مرا پڑا ہوگا جنگ سے پہلے ہی بتا دیا۔
بعض بزرگوں کی کتابوں میں اس طرح بھی روایت ملتی ہے کہ جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں تشریف لائے اور میدان بدر کا جائزہ لیا اور ایک لکیر کھینچی اور کہا کہ کل جب جنگ ہوگی تو ابو جہل یہاں پر مرا ہوگا اور اس کی لاش اس لکیر پر پڑی ہوگی، تو امت کا فرعون ابو جہل گھبرایا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ کل میری موت کا دن ہے، اب مجھے مرنے اور قتل ہونے سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، اس لیے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو بات میں نے سنی ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوئی بلکہ وہ بات پوری ہو کے رہتی ہے۔ سچ کہا کہ حق وہی ہے جس کی سچائی کی دشمن بھی گواہی دیں۔ اور جب ابو جہل بدبخت خاک و خون میں تڑپ رہا تھا اور زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا، ارد گرد اس کے ساتھیوں کی جماعت کھڑی ہے، اس نے مرتے مرتے سوال کیا کہ دیکھو تو میرا جسم اس لکیر پر تو نہیں ہے جو لکیر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی تھی؟ جب ساتھیوں نے غور کیا اور دیکھا تو یقیناً ابو جہل کا دھڑ اسی لکیر پر تھا، تو ابو جہل کہنے لگا میرا دھڑ کھینچ کر یا اٹھا کر اس لکیر سے دور کر دو تاکہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات تو جھوٹی ہو جائے۔ ابو جہل مر رہا ہے، خاک و خون میں تڑپ رہا ہے، مگر عداوت و نفرت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لعین کے ساتھ ہی اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اے اسرائیل علیہ السلام، ابو جہل بدبخت جھوٹا ہے اور میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے، دیر نہ کرو، روح قبض کر لو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے روح نکال لی، ظالم ابو جہل کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا اور اسی لکیر پر لاش پڑی تھی جو لکیر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی شان و شوکت کا یہ عالم ہے جو آپ حضرات نے ملاحظہ کیا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کہاں مرے گا ابو جہل عتبہ اور شیبہ، کہاں مرے گا ابو جہل عتبہ اور شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ کہاں مرے گا ابو جہل عتبہ اور شیبہ، کہاں مرے گا ابو جہل عتبہ اور شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔